حاضرین مکرم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ظالم کا انجام اور مظلوم کی آہ و پکار۔ اللہ رب الجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت سنانے کے بعد ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ حالیہ دنوں میں ایک چھوٹا بچہ جو اسی ملک پاکستان کے رہنے والا تھا، عمار فاروق، جس کے اوپر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا اور جس کی وجہ سے بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملا، اور اسی طرح اسی ملک پاکستان کے اندر رہنے والے باشندے اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پہ، اللہ کے زمین پہ رہتے ہوئے اللہ ہی کے بندوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آج کی دنیا کا ہر انسان جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، یا پھر اس کے حق سے زیادہ اپنے پاس رکھ لینا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، یا کسی کے حق سے اس کو محروم کر دینا، یا کسی کو رسوا کرنے کے لیے معاشرے میں اس انسان کو ذلیل اور خوار کرنا، یہ بھی ظلم کے ضمن میں آتا ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کے ساتھ حسد، بغض اور عداوت رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں انسان کسی کی مجبوری سے، کسی کی بے بسی سے اگر کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات اپنے ماننے والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ظلم سے باز رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن نے کافر اور مشرک کو بھی ظالم کہا ہے۔ کافر وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو نہ پہچانے، نہ جانے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے، اور اسی طرح اللہ نے جو وعدے اپنے بندوں سے کر رکھے ہیں ان وعدوں پہ اس کافر کو یقین نہیں، اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، اور اسی طرح وہ کافر اللہ کے رحم و کرم پہ بھی یقین اور ایمان نہیں رکھتا، قبر اور حشر کے سوال و جواب کو نہیں مانتا، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی اس کافر کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح مشرک انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ کسی دوسرے انسان کو شریک بناتا ہے تو یہ بھی ظالم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے بھی اپنے بندوں کو باز رہنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے اندر یہ بڑھتا ہوا ظلم یہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں کہیں بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے کوئی حکومت، اسی طرح حکومت کے ماننے والے لوگوں میں سے حالیہ دنوں میں ایک ایم پی اے یا ایم این اے، اس کی کسی انسان کے ساتھ دشمنی تھی، اور اس نے اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اس کے بچے کو اسکول جاتے وقت یا واپسی پہ اغوا کر لیا، اور باپ سے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے چھوٹے سے معصوم بچے کو پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح صاحب اقتدار لوگوں میں سے ایک انسان، ایک بزرگ کے اوپر ظلم اور تشدد کا عالم یہ ہے کہ رستے پہ چلتے ہوئے اس رکشہ ڈرائیور نے اس ایم پی اے یا ایم این اے کو یا کسی علاقے کے وڈیرے کو رستہ نہیں دیا، صرف اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس انسان نے، اس صاحب اقتدار نے اس بزرگ کو پکڑا اور اس کے اوپر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی۔
جب ظلم کر کے تھک گیا. یہ ملک پاکستان کا حال ہے، یہ ان مسلمانوں کا حال ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے اور مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جگہ جگہ باز رہنے کا حکم دیا ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ظالموں کی پیروی کرنے والے، ظالموں کا ساتھ دینے والے، ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانے والے، یہ لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں. جتنا گناہ ظلم کرنے والے کو ہے اتنا ہی گناہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے انسان کو بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر، علم آ جانے کے بعد، اللہ کی معرفت آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان ظالموں کی خواہشات کی اور ان کی تمناؤں کے پیچھے چلے، ان کی پیروی کی، ان کی ہاں میں ہاں ملایا، تو یاد رکھنا انک اذا لمن الظالمین. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ بھی اس وقت ان ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ خالق کائنات ظلم کرنے والوں سے محبت ہرگز نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، عمل صالح کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ایسے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے جنت کی صورت میں. واللہ لا يحب الظالمین. اور یاد رکھو کائنات کے لوگوں، اللہ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ خالق کائنات ہدایت نہیں دیتے. وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ صراط مستقیم پر عمل نہیں کرنے والے ہوتے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ خالق کائنات ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان ظلم کرنے والوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ظالم جب اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کی موت کے وقت کا عالم کیا ہوتا ہے. ظالم انسان کو جب موت آتی ہے تو فرشتے اس ظالم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، آپ دیکھیں ان ظالم لوگوں کو فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، جب ان ظالموں کے پاس اللہ کی اجل آ جاتی ہے، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب ان کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کا ظلم جب انتہا تک پہنچتا ہے، اور آخری وقت جب فرشتے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ان کے پاس آتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دو. بالکل اسی طرح جس طرح زور بازو انسان کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح فرشتے ان کے جسم سے ان کی روحوں کو کھینچ کر نکال لیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے حکم سے فرشتے انہیں یہ پیغام دیں گے اللہ کا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تم اس عذاب کو چکھو جو تم اللہ کے اوپر بغیر علم کے باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ اس کائنات میں ہمارے پاس اقتدار ہے، ہم جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے اس کائنات پہ زندگی گزارے اور جس کے اوپر جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ظلم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، حکومت ہماری ہے،
اقتدار ہمارا ہے، کرسی ہماری ہے، دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے خلاف کسی نے کیا ایکشن لینا ہے، یہ ان ظالموں کا انجام اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس موت آئے گی تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ خالق کائنات اسی طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوتیں کر کے، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل نہ کر کے، نبی پاک علیہ السلام کے روشن فرامین ہونے کے باوجود انسان ذلت اور رسوائی کے اندر دھکیلا ہوا چلتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہم نے آج قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن بار بار ہمیں پکار کے یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کی طرف آ جاؤ، اس روشن دین کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کی دعوت کو مان لو، قبول کر لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ خالق کائنات ایک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے اس ٹکڑے کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حد تک بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ خالق کائنات تو اپنے بندوں پر محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو بہانے تلاش کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو میرے دربار میں آ کے میرے سامنے اپنی جبین کو جھکا کے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان یہ کلمات اپنی زبان سے 3 دفعہ دہرا لے، اللہ خالق کائنات اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ظالم لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ دردناک لوگ، اللہ ظالم قسم کے لوگ، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں جب پیش ہوں گے تو ایسے ظالموں کو اللہ دردناک عذاب عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ اے کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، مظلوم لوگوں کی، مظلوم بندوں کی، مظلوم مسلمانوں کی آہ سے بچو، ان کی بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ مظلوم بندے کی بد دعا آسمان میں اس طرح بلند ہوتی ہے جس طرح آگ سے چنگاریاں نکل کے آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ اسی طرح مظلوم بندہ جب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے آہو پکار کرتا ہے، اللہ کو بلاتا ہے، اللہ سے پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام مظلوم بندے کی بد دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً اس کو سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، اے میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، فلا تظالموا انفسکم، تم بھی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، میری دعوت کو قبول کرو، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرعون کا واقعہ بھی ذکر کیا، وہ کس لیے ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے
اس کے اندر کیا نصیحت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون کا جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی منمانی کرتے ہوئے کہیں کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں اس کائنات کا خالق، میں ہوں اس کائنات کا مالک، میں سب سے بلند ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، اور مردوں کو قتل کروا دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں پھر فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو کائنات کے لوگوں، ظالم لوگ کب تک اور کہاں تک اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے رہیں گے؟ بالآخر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں پھر اللہ جلال والاکرام نے اسی فرعون کو کیسے غرق کیا، کیسے برباد کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے اللہ نے انہیں سمندر پار کروایا، اور فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ ظلم اور بغاوت کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے اسی سمندر کے اندر گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جب وہ درمیان میں پہنچے حتی اذا ادرکہ الغرق، میں نے انہیں اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون اپنی زبان سے یہ پکار اٹھا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا۔ اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ کائنات کے لوگوں، یہی ظلم جب قارون نے کیا، لوگوں نے کہا اے قارون یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کا خیال رکھو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرو اور کائنات کے لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ اس نے بھی غرور اور تکبر کرتے ہوئے ظلم کی انتہا دیکھیے، کہا یہ مال تو میرا اوتیتہ علی علم عندی، میرے علم کی بدولت ملا ہے، میری شہنشاہت کی وجہ سے، میری فقاہت کی وجہ سے، میری سمجھداری کی وجہ سے آج میں ان خزانوں کا مالک بنا ہوں۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آئی وہی خزانے اللہ نے اس کے سر پہ رکھے اور زمین کے اندر دنسا دیا حتی یتجلجل الی یوم القیامہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک وہ قارون اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو انسان کسی پر ایک بالشت بھی ظلم کرتا ہے طُبِّقَهُ مِن 7 أَرَاضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توپ بنا کے اس کی گردن میں ڈالیں گے، پھر وہ اس زمین کا بوجھ بھلا کیسے برداشت کر سکے گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ظلم سے بھی بچائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ظالموں کا ساتھ دینے سے بھی بچائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی خوبصورت حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمیں موت آئے اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، وضو اور طہارت کی حالت میں ہم سب کو اپنے پاس بلائے۔ جس طرح ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں رب العالمین ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔